ساتھیوں، ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ خالی جیب دنیا میں سب سے بھاری ہوتی ہے۔ یہ کسی یقیناً بہت درد دل رکھنے والے انسان نے بات کی۔ ایک اور کسی انسان کا یہ بھی مقولہ ہے کہ کسی بھوکے انسان سے پوچھا گیا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا 4 روٹیاں۔ اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی یہ ایک ریالٹی ہے کہ اس کے بعد انسان کہیں اور کچھ نہیں سوچ سکتا۔ تو وہ بات ہم آج اسی کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ جو مینیفیسٹیشنز، موٹیویشنل سپیچ اور لا آف اٹریکشن اور NLP اور سلوا میتھڈ اور سارا کچھ، ہم نیورو سائنسز، ہم سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ، اور کیسے ہم دولت کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں لا آف اٹریکشن سے، کیسے ہم مینیفیسٹیشنز کر کے ہم اپنی ترقی اور کامیابی کا راستے اپنے لیے ہموار کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنے آپ کو روز مثبت سوچ دے کے ہم دنیا کے بہت سے ایسے ناممکن کام بھی اپنے لیے ممکن بنا سکتے ہیں اور اپنی شخصیت میں بہت بہتری کر سکتے ہیں۔ یہ تب پاسبل ہے، یہ تب ممکن ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہو، پہلے اس کی بنیادی ضروریات، اس کی جبلی ضروریات پوری ہوں۔ وہ انسان جو شدید تکلیف میں مبتلا ہو، جو پیٹ کے درد سے تڑپ رہا ہو، اس کو اس وقت اس درد سے آرام چاہیے۔ اس کو اس وقت کوئی لمبا چوڑا کوئی لیکچر، کوئی بھاشن، کوئی واز، کوئی نصیحت اس کو اثر نہیں کرے گی۔ اس کو جتنی مرضی آپ نفسیاتی حربے سکھا لیں، کیسے اپنے آپ کو صحت مند کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو بہترین طرز زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے لیے وہ سب بے معنی ہے، انتہائی بے معنی۔ اور وہ دردفع اگر کہہ دے بولنے والے کو تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہم یقینی طور پہ مائنڈ سائنسز اور یہ ساری جو باتیں، ہم مینیفیسٹیشن اور کس طرح اپنے آپ کو ہم مثبت سوچ دے سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنی ترقی کے لیے اپنے ذہنی مشقیں کر سکتے ہیں، اور سانس کی مشقیں اور مراقبہ اور سب، ان کی ہم اہمیت سے انکار نہیں کرتے، لیکن پہلے ضروری یہ ہے کہ اس انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، اس کا کھانا پینا، اس کی صحت، اس کے عوامل، اس کے حالات صحیح ہوں۔ آج کل یوٹیوب سمیت سوشل میڈیا پہ ایک دور چل رہا ہے، ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ ہر کوئی مائنڈ سائنسز، ہر کوئی ذہن کی مختلف کیفی باتیں سکھا رہا ہے، ہر کوئی نئی نئی ٹپس دے رہا ہے کہ کیسے دوسروں کے دماغ پڑھ سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو بااعتماد بنا سکتے ہیں۔ میں بھی شاید یہی کرتا ہوں۔ اور ہم کیسے اپنے آپ کو مثبت سوچ دے کے اپنی بالکل زندگی کی راہیں بدل سکتے ہیں، کیسے احساس کمتری ختم کر سکتے ہیں، کیسے ترقی، کامیابی، دولت کے انبار لگا سکتے ہیں۔ بڑے گھر، بنگلے، گاڑیاں، سب کچھ ہمارے بائیں ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ پہ ہوں گی اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ لیکن کیا یہ ہم سب لوگوں کو اس کو ہم جنرلائز کر دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میرے ایسے لوگ بھی غلطی کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں بتاتے اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو، کہ پہلے کیا چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں۔ معاش کا مسئلہ ہے تو پہلے اپنا معاشی مسئلہ حل ہونا چاہیے، روٹی پیٹ میں ہونی چاہیے، گھر والوں کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، بچوں کو بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ اگر کوئی طوفان میں گھرا ہوا ہے تو اس کو طوفان سے پہلے نکالنا چاہیے۔ اگر کوئی سیلاب میں ڈوب رہا ہے تو اس کو پہلے ڈوبنے سے بچانا ضروری ہے، اس کے بعد اس کی کاؤنسلنگ ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس کو نئے سرے سے گھر تعمیر کرنے اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنے کے لیکچر اس کو بھلے لگیں گے۔ پھر اس کو ساتھ میں آٹا، دال، چینی، دودھ پتی، اور ساتھ میں اس کو گندم، چاول وغیرہ ان سب کے اناج کے بیج فراہم کرنے چاہیے کہ دوبارہ سے اپنی کھیتیاں اگاؤ، دوبارہ سے فصلیں اگاؤ، دوبارہ سے بیج بو۔ تو اس کے اندر موٹیویشن آئے گی، تو اس کے اندر مثبت سوچ آئے گی، اور وہ ارتقاء کی طرف، ترقی کی طرف چلے گا۔ تو ہم لوگ جو تیسری دنیا کے لوگ ہیں، بالخصوص جہاں پہ غربت کا راج ہے، غربت، فقیری کا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک کا بہت زیادہ راج ہے، اور دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی جا رہی ہے، وہاں پہ بہت سے بے بس، مجبور، وہ پردہ پوش لوگ، وہ سفید پوش لوگ، وہ جو اپنی ذات کا، اپنے وجود کا، اپنے خاندانی وقار کا بھرم رکھتے ہوئے اور اپنی خودداری پہ جو نہیں کمپرومائز کر سکتے، جو نہیں اپنی خودداری کو بیچ سکتے، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا دنیا کا تکلیف دہ ترین عمل ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کہاوت ہے۔ تو جو نہیں پھیر سکتے، ہم لوگوں کو ان کو ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے عزیز رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، ارد گرد ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہر میں کون کون سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو اچھے خاندان سے تھے، جن کا گداگری اور فقیری اور جو پیشہ ور بھکاری نہیں ہیں، جن کے لیے مانگنا ابھی بھی عیب ہے، اور جو اپنی پردہ پوشی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کو گھر تحفے بھیجنے چاہیے، ہدیے بھیجنے چاہیے۔ وہ ساری زکوٰۃ، صدقات ہمارے تب جائز ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم ان کو صحیح جگہوں پہ صحیح طریقے سے پہنچا سکیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم ان لوگوں کو، جب وہ سیٹ ہو جائیں گے، جب وہ اپنی زندگیوں میں کچھ کہیں ٹھہر جائیں گے، اس کے بعد جب ہم ان کو بتائیں گے نا کہ آپ کس طریقے سے اپنی ترقی، کامیابی کے لیے
कोशिश कर सकते हैं, बेहतर कारोबार और बेहतर रोज़गार की कोशिश कर सकते हैं, कैसे अच्छे बड़े किसान बन सकते हैं, कैसे आप खुद से अपनी दुकान करियाने की और पंसार की दुकान से आप सुपर स्टोर और जनरल स्टोर्स और उनके मालिक बन सकते हैं, कैसे आप अपनी गधा गाड़ी और अपनी साइकिल से आप कैसे आप बड़ी लग्जरी कार्स में जा सकते हैं, फिर ये बातें भली भी लगेंगी और ये बातें हकीकत भी लगेंगी। सो आज उन सब मोटिवेशनल स्पीकर्स और सारे माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट्स के साथ जो हर वक्त लोगों को तलकीन करते रहते हैं कि अपने जहन की सोच इस तरह बनाइए, इस तरह सांस लीजिए, इस तरह मशक़ें कीजिए, इस तरह लोगों को परखिए, इस तरह अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को लोगों को माफ़ करते रहें चाहे वो आपके साथ जुल्म सितम करते रहें, और अपने आप को और सब्र शुक्र जो है वो करना लाजमी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी मजबूरी का नाम शुक्रिया और सब्र होता है। तो एक मजबूर इंसान जो इंतहाई तकलीफ़ में हो उसको सब्र करने का कह के उसकी तकलीफ़ में इजाफा ना करें, उसकी सूरत हाल को समझना ज़रूरी है। बाकी सब्र जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात देती है। कोई इंसान इस काबिल नहीं है कि वो दूसरे को तलकीन करे और सब्र आ जाए। सब्र आते आते आता है, और ये भी अल्लाह की बहुत सी नेमतों में से एक नेमत है जो देन है। तो हमें ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, हमें उनके लिए उनके साथ एम्पैथी, उनके साथ कंपैशनेट होना चाहिए, हमें उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखना चाहिए। फिर यकीनी तौर पे हम ये बातें कहना छोड़ देंगे और हम पहले लोगों को बताएंगे कि वो अपने मुआशी तौर पे अपनी सेहत कैसे बेहतर कर सकते हैं, जिस्मानी, ज़हनी, कल्बी, रूहानी सेहत कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे तज़किया नफ्स कर सकते हैं, कैसे मुआशी मुआशरती तौर पे वो अपने आप को उठा सकते हैं। और उसके बाद उनको ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सिल्वा मेथड एंड सारे कुछ सिखाना उन लोगों के लिए है। तो शायद खासा भी गल आमा आगे नहीं करनी, शायद वो बात जो एक ये भी पंजाबी की कहावत है कि ख़ास लोगों के लिए जो बातें हैं वो आम लोगों के सामने मत करो, शायद वो उनको समझ ना आए या उनके लिए उनकी तकलीफ़ को बढ़ा दे। तो इस बात को इस नोट पे ख़त्म करते हैं आज की व्लॉग को। अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम इसी तरह ज़िंदगी की, इंसानों की और इंसानी रवैयों और इंसान के अंदर बाहर के जवार भाटा उतार चढ़ाव की बातें करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।